نمسکار، سلام۔ آج ہم عزیز لکھنوی کی غزل نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مشورہ بہم اٹھے ہیں چارہ جو کرتے، یہ مشورہ بہم اٹھے چارہ جو کرتے، اب اس مریض کو اچھا تھا قبلہ رو کرتے۔ میرے معالج جو میرے علاج کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، میرے اس مرض سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آپس میں یہ مشورہ کر لیا ہے کہ اس کا دم آخر ہے، بجائے اس کے کہ علاج کی کوشش کریں، بہتر ہے کہ قبلہ رو کر دیں تاکہ اس کو سکون مل سکے۔ زبان رک گئی آخر سحر کے ہوتے ہی، زبان رک گئی آخر سحر کے ہوتے ہی، تمام رات کٹی دل سے گفتگو کرتے۔ شب ہجرہ میں تمام رات محبوب کا انتظار کرتا رہا اور دل کو تسلی دیتا رہا کہ اب آ جائیں گے، آنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے، اور صبح ہوتے ہی زبان نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور ہم نے دنیا سے رخصت سفر باندھ لیا۔ کفن کو باندھے ہوئے سر سے آئے ہیں ورنہ، کفن کو باندھے ہوئے سر سے آئے ہیں ورنہ، ہم اور آپ سے اس طرح گفتگو کرتے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم کو اب اپنی جان کی بھی بالکل فکر نہیں ہے، ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم تم سے اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے اور تو جس طرح کا چاہے سلوک کر لے۔ سواد شہر خاموشیاں کا دیکھے منظر، سواد شہر خاموشیاں کا دیکھے منظر، سنا نہ ہو جو خاموشی کو گفتگو کرتے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی خاموشی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو آئیے ذرا قبرستان کے سناٹے اور خاموشی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے سائیں سائیں کر کے گفتگو کرتے ہیں اور ایک خوف پیدا کرتے ہیں، زندگی کی حیثیت کا احساس کراتے ہیں کہ آخری انسان کا مقام یہی ہے، آخر زندگی بھر جی لینے کے بعد جو انسان کا آخری پڑاؤ ہے وہ یہی قبرستان ہے۔ ہوئی ہے دیر کہ کچھ ہوش بخیہ گر کو نہیں، ہوئی ہے دیر کہ کچھ ہوش بخیہ گر کو نہیں، کہو کہ زخم جگر میں یہ کیا رفو کرتے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ بخیہ گر کو آج بخیہ سینے میں دیر لگ رہی ہے، کیونکہ وہ حیران و پریشان ہے کہ اس زخم جگر کو بھلا کہاں کہاں سے رفو کروں، یہ جگر تو سراپا زخم ہی بنا ہوا ہے۔ شاعر اسی وجہ سے اس سے سوال کر رہا ہے کہ بھلا اس میں
کیا رفو کرو گے؟ یقین تھا کہ تنابیں زمیں کی کھینچ جاتی، یقین تھا کہ تنابیں زمیں کی کھینچ جاتی، بحد سعی اگر اس کی جستجو کرتے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنے عشق میں کامیابی کے لیے پوری کوشش کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو یہ زمین کی وسعت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ہم نے کوشش کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کیا خبر تھی کہ لکنت پسند ہے ورنہ، یہ کیا خبر تھی کہ لکنت پسند ہے ورنہ، زبان حضرت موسیٰ میں گفتگو کرتے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا محبوب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے رک رک کر گفتگو کی جائے، تو پھر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے جو کہ حضرت موسیٰ کا زبان کی لکنت کی وجہ سے ہو گیا تھا، تاکہ ہماری بات کو وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ یہ کہہ کے ہم سے دل خوں شدہ لیا اس نے، یہ کہہ کے ہم سے دل خوں شدہ لیا اس نے، کہو تو کیا یہ بھلا بوند بھر لہو کرتے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب نے تو ہم سے امن و سکون، خوشی وغیرہ سب کچھ لے لیا، اور اب تو صرف ہمارے پاس کمزور و ناتواں سا دل بچا ہے، یہ بھی اس نے یہ کہہ کر لے لیا کہ چند قطرے لہو کا کیا کرو گے، یہ بھی مجھے دے دو۔ حریص لذت غم تھے اگر نہ کچھ ہوتا، حریص لذت غم تھے اگر نہ کچھ ہوتا، تو نوح خوانی ناکامی یہ عدو کرتے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ عشق کی ڈگر پر چلنے کے بعد ہماری سب سے پسندیدہ چیز غم اور رنج تھی، ہم سدا اس کے حریص رہتے، اگر ہم کو کوئی غم نہ ملتا تو پھر ہم اپنے معشوق کی ناکامی پر نوح کرتے، بہرحال غم کرتے اور خوش ہوتے، جو کہ ہماری فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ امید ہمت زخم جگر ہمیں کب تھی، امید ہمت زخم جگر ہمیں کب تھی، کہ بندوبست پیے بخیا و رفو کرتے۔ عزیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جگر کا زخم اتنا کاری ہے کہ ہم کو اس کے بھرنے کی امید بالکل نہ تھی، اگر امید ہوتی تو پھر رفو کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے ہم نے انتظام کیا ہی نہیں۔ اگر کہیں وہ دم واپسی چلے آتے، اگر کہیں وہ دم واپسی چلے آتے،
ہم ایک سانس میں تفصیل آرزو کرتے۔ شاعر اس بات کی آرزو کر رہا ہے کہ کاش میری موت کے وقت وہ میرے سامنے آ جاتے تو میں ایک ہی سانس میں اپنی آرزو بیان کر دیتا اور اپنے دل کا غبار نکال دیتا تاکہ سکون سے موت آ جائے۔ تمام روح کی لذت اس پہ تھی موقوف، تمام روح کی لذت اس پہ تھی موقوف کہ زندگی میں کبھی تم سے گفتگو کرتے۔ اپنی زندگی کا ارمان یہی ہے کہ کاش کبھی زندگی میں تم سے گفتگو کرنے کا موقع ملے۔ ساری زندگی کی لذت اور سکون اسی پر منحصر تھا کہ ایک بار بھی گفتگو ہو جائے تو زندگی بھر کا چین ایک لمحے میں مل جائے۔ خواب حضرت ناصح کو ہم بھی کچھ دیتے، خواب حضرت ناصح کو ہم بھی کچھ دیتے جو گفتگو کے طریقے سے گفتگو کرتے۔ حضرت ناصح جو اپنی نصیحت کا سلسلہ برابر جاری رکھتے ہیں اور ان کی نصیحت کا شعر نمبر 13 دوبارہ پڑھیں گے۔ جواب حضرت ناصح کو ہم بھی کچھ دیتے، جواب حضرت ناصح کو ہم بھی کچھ دیتے جو گفتگو کے طریقے سے گفتگو کرتے۔ حضرت ناصح جو اپنی نصیحت کا سلسلہ برابر جاری رکھتے ہیں اور ان کی نصیحت کا جواب ہم بھی ان کو دیتے، لیکن انہوں نے گفتگو کے طریقے سے گفتگو نہیں کی۔ اگر ایسا کرتے تو ان کو جواب ملتا، یعنی کہ ان کی گفتگو بے دل انسان کی تھی کہ وہ عشق کا مزہ چکھتے۔ پہنچ کے حشر کے میداں میں حول کیوں ہے عزیز، پہنچ کے حشر کے میداں میں حول کیوں ہے عزیز، ابھی تو پہلی ہی منزل ہے جستجو کرتے۔ عزیز اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ آخر میدان حشر میں اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، ابھی تو آزمائش کی پہلی ہی منزل ہے، ابھی اس سے گھبراہٹ ہوگی تو آگے کا انجام کیا ہوگا۔